اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، آپ کے سامنے ایک جھوٹا مہدی جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، جھوٹا انسان جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی ایک تنبیہ کرنے کے لیے، آپ کے علم میں لانے کے لیے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہیں تو یہ بات علم میں لانے کے لیے اس آدمی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک جھوٹا یعنی مہدی ہونے کا اپنے دعویٰ کرنے والا شخص ہے، اور بقول اس کے یہ مہدی علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہے، اور اس کی حالت دیکھو، اس کی صورت دیکھو، اور اس کی حیت دیکھو، اور اس کے دعوے کو دیکھو، آپ کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کتنا اپنے قول کے اندر ہے اور اس کی کیا اوقات ہے۔ آپ کے سامنے اس آدمی کا چہرہ دکھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بقول اس آدمی کے یہ جو مہدی ہے، یہ مہدی پیدا کہاں ہوا ہے؟ انڈیا حیدرآباد کے شہر میں، یعقوب پورے کا ہے یہ۔ انڈیا حیدرآباد کے اندر پیدا ہوا ہے مہدی۔ اب دیکھ لو ذرا اس مہدی کی صورت اور یہ کیا کہہ رہا ہے ذرا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 12 جولائی 2013 ہے، اور میں الحمدللہ اللہ کا مشن اسٹارٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہوں، اور ایک پیمفلیٹ بھی ہے وہ، اور میرا جو جھنڈا ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور ان کی سنت کے مطابق کالا جھنڈا یعنی سیاہ جھنڈا میں تیار کیا ہے، لیکن یہ جھنڈا نہیں بلکہ پورا اس کے اوپر ایک پیج کا مشن ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جھنڈے تو ہوتے ہیں، لوگ فلیگ بناتے ہیں، اس کو پھر ڈوری سے کھینچتے ہیں، پھر ایسا فلیگ لہراتا ہے، لیکن میں تھوڑا ماڈرن سسٹم کا ہوں، میں ماڈرن مہدی علیہ السلام ہوں، تو سسٹم بدل دوں گا۔ میں جھنڈے کو پڑھنا نہیں آتا کہ جھنڈے پہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا اترا ہوا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے، لیکن میرا سمبل ہی مشن ہے پورا، ایک ہی پیپر کے اوپر، چاہے وہ ہندو پڑھو یا عیسائی پڑھو یا کرسچن یا مسلمان پڑھو یا یہودی پڑھو، کوئی بھی پڑھ لو، اس کو سمجھ میں آئے گا۔ اس میں میں نے 4 بیسک لینگویجز بنائے ہیں: مدر ٹنگ جس میں میں پیدا ہوا یعنی اردو، اور لوکل لینگویج یعنی تیلگو، اور پھر نیشنل لینگویج یعنی ہندی، پھر انٹرنیشنل لینگویج یعنی انگلش۔ یہ 4 لینگویجز میں ہے۔ اگر کسی ہندو کے ہاتھ کو لگ جائے اور مسلمان کے ہاتھ کو لگ جائے یا عیسائی یا اور یہودی کے ہاتھ کو، تو آسانی سے پڑھ سکے کہ اس میں لکھا کیا ہے، کیونکہ یہ مشن اللہ کے نام سے میں نے شروع کیا ہے، اور یہ میرا جھنڈا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بار بتا دوں گا جھنڈا کیسا ہے میرا، اور الحمدللہ میں اپنے گھر سے شروعات کر رہا ہوں۔ ویسے جو بھی میرے فالوورز ہیں ان کو تو میں پوری طریقے سے ابھی شامل نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے گھر سے شروعات ہونی چاہیے، یعنی میرے معصوم بچے، میری بیوی اور سارے بچے میرا پہلا یہ معاملہ اٹھائیں گے، یہ پورا ذمہ داری اٹھائیں گے۔ یہ جھنڈا جو ہے اللہ کے حکم سے اٹھایا جائے گا۔ یہ علم بھی ہے، یہ جھنڈا بھی ہے جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور اس کو کوئی بے ادبی نہ کریں، اور اس کو اونچی جگہ پر رکھیں، اور اگر کوئی شخص بے ادبی کرے گا تو اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو پہلے جھنڈا بتا دوں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن میں نے ہندی میں کیا ہے، لیکن اللہ کی جگہ نرگنا برہما اوم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا ایک نشان بنایا ہے، نرگنا برہما اوم۔ یہ دیکھیے، پھر ایک اسی کا ٹرانسلیشن انگلش میں، ان the name of Elohim Yahweh, the most gracious, the most merciful، اور پھر یہ سب ایک ہی امت ہے، حق آ گیا، جھوٹ غائب ہو گیا۔ پھر یہ کلمہ مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر all these religions are from one religion only in different languages۔ اوم شانتی کے معنی ہی پیس ہوتے ہیں، یعنی اسلام، یعنی اللہ کا اسلام اوم شانتی کے معنی، اس کے معنی
اور وہی مسیحانی کنگڈم میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہ کل کی اوتار 2010 ان ریسرچرز کے مطابق مہدی علیہ السلام یعنی کل کی اوتار برہمن ہوں گے۔ برہمن سے مراد نرگنا برہما کی پوجا کرنے والے، یعنی جو نظر نہ آنے والا دیو مالک ہے وہ، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا، اور جو ایک ہی مالک کا سندیش دے گا وہ میں آ چکا ہوں مہدی علیہ السلام۔ اور تورات میں اور انجیل کے مطابق اور حدیث شریف کے مطابق ثابت ہے بات کہ مسیح دجال کا جہاں سے خروج ہوگا وہیں پر مسیحا علیہ السلام پہنچیں گے اور وہیں سے ان کا ظہور ہوگا۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ پیدائش کا ذکر ابن ماجہ کے مطابق لام ڈگری کا ذکر لکھا ہے حدیث شریف میں۔ مدینہ سے مراد المدینہ اور مدینہ میں بات کرتے وقت تھوڑا فرق بھی آ گیا ہوگا، کیونکہ مدینہ سے مراد ایک شہر بھی ہے اور وہ شہر حیدرآباد جس کا ذکر تورات میں آ چکا ہے، ببر شیر رہنے کی جگہ، جہاں حیدرآباد یعنی حیدر آباد جہاں ببر شیر رہتا ہے، یعنی مسیح کو ببر شیر کہا گیا ہے۔ لہٰذا میں آ چکا ہوں اپنے پورے خاندان کے ساتھ، میں اکیلا نہیں۔ آپ نے دیکھا قاضی القادری نے کہا کہ ان کی صورت عروہ ابن مسعود کی سی ہوگی، یعنی عروہ ابن مسعود کی تصویر موجود نہیں ہے، لفظوں میں حکمت ہے، یعنی آنے والا مسیحا بن مسعود ہونا، یعنی اس کے والد کا نام مسعود ہونا۔ اور صحیح بخاری پیج نمبر 1033-32 پہ آیا ہے کہ اگر ایک وقت ایمان سریا پر چلا جائے تو ایک یا ایک سے زیادہ سلمان فارسی کی نسل سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا اس قول کا کہ جا کر لے آتے، یعنی جا کر لے آئیں گے، مہدی آئیں گے لے کر سریا سے ایمان کو۔ پتہ یہ چلا کہ سورہ جمعہ آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 1، 2، 3 سے اور رسول کا ذکر ہے، اور وہی مہدی علیہ السلام ہے جس کے والدہ کا نام سریا ہونا، کیونکہ مہدی علیہ السلام آئیں گے دنیا میں کہاں سے؟ والدہ کے ذریعے، لہٰذا والدہ کا نام سریا ہونا یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ لہٰذا مہدی علیہ السلام کا نام، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام عامرہ ہونا یہ بات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ایک شخص کے دو نام نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ بات چھپے ہوئے لفظوں میں دی گئی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جیسے میرا نام ہے ویسے ان کا بھی نام ہوگا، جیسے میرے ماں باپ کا نام ہے ویسے ان کے ماں باپ کا نام ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہی نام ہوگا، مطلب اللہ نے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشگویاں رکھی ہیں کہ ماں باپ کے بارے میں بھی رکھی تھی پچھلی کتابوں میں، ویسے ہی آنے والے مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی رکھیں گے۔ جیسے میرا نام ہے ویسے ان کا نام ہوگا، جیسے میرے والدین کا نام ہے ویسے ان کے والدین کا نام ہوگا، لیکن وہ نام کیا ہوگا، کیا نکلا، وہ یہ ہے کہ مسعود اور سریا نکلا، اور مہدی علیہ السلام کا نام محمد پڑھا ہے، کیونکہ دوسرے حدیث شریف میں آتا ہے۔ اب آئیے ہم وہ منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب اس جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے حیدرآبادی مہدی کا جو کیا نام ہے پردہ فاش کیا میڈیا والوں نے، اور اس کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی، تو جو ہے کیا نام ہے اس کا کیا حشر ہوا، کیا صورت بنی، یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حیدرآبادی مہدی جو کہتا ہے اپنے آپ کو۔ اتر پلی علاقے میں ایک شخص اپنے آپ کو مہدی موعود قرار دیتا ہے اور ایک عرصے سے اس کی تبلیغ بھی کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے اس کی شکایت پولیس میں بھی درج کرائی اور کئی بار اس کو حراست میں بھی لیا گیا اور جیل بھی بھیجا گیا، لیکن وہ جیل سے چھوٹ کر آتا ہے اور پھر سے ایسے ہی دعوے کرنے لگتا تھا۔ مسلمانوں نے پولیس سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے، لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی، جس پر مسلمانوں کے ایک گروپ نے برہم ہو کر اس کا مکان منہدم کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کو 14 بچے ہیں اور یہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے الفاظ و کلمات بھی ادا کرتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے خلاف اقدامات کرنے میں حکام کی عدم دلچسپی مسلمانوں کو مزید برہم اور مشتعل کر سکتی ہے۔ سلام کی بیٹی ہے جمال الہی، جمال الہی، جمال الہی، یہ ہماری دوسری بیٹی ہے سراج الہی، جمال الہی، سراج الہی، چاند جیسے مکھڑے پہ بندیا ستارہ، نہیں بھولے گا میرے سوری اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری چھوٹی بیٹی ہے سارا، یہی دھن لکشمی کا، دھن لکشمی یہی ہے جسے سنسکرت میں
प्रिंसेस, सारा के माने प्रिंसेस, और ये है मेरी बेटी, छोटी बेटी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ऐसा बाप किसी औलाद को ना दे, यही कह सकता हूँ। मेहदी अपने आप को कह रहा है, वो मेहदी निकला तो कहाँ निकला? इंडिया के हैदराबाद के अंदर। ये देखिए, ये गुस्ताखियाँ करने वालों के जो है ना अंजाम देखिए, ये इनकी हालतें देखिए। इस तरीक़े से जो बिदअत के रास्ते पर चलते हैं, सिरात मुस्तकीम से कुरान और हदीस के सही अहादीस के मफ़हूम को समझने से अपने आप को दूर करते हैं, तो वो किस तरीक़े से ग्रोह दर ग्रोह भटकते भटकते कितने टुकड़ों में बंटते जाते हैं। देखिए, आपके सामने मिसाल इस आदमी की मेंटेलिटी की है। और क्या कहते हैं, क्या नाम है, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह किसी माँ बाप को ऐसी औलाद ना दे, और ना ही किसी औलाद को ऐसा बाप दे, ऐसे माँ बाप दे जो दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करके और उनके जो है ना अकायद को ख़राब करे।